بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھنا، سونا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، سکوت اختیار کرنا انسان کی زندگی کے اتوار، ایام، انسان کی قد و قامت، انسان کی جسامت، انسان کا لباس، انسان کا بول، انسان کی سوچ و بچار، انسان کا قلوب و اذہان، ہر چیز کو دیکھا جائے انسان کو چاہیے کہ انسان ہر کام میں سنت کو یاد رکھے اور ہر کام میں ہی سنت کو اپنائے۔ کھانا کھانے لگے ہیں تو سنت کے مطابق، اور اسی طرح کسی سے گفتگو کرنے لگے ہیں تو سنت کے مطابق، سونے لگے ہیں تو سنت کے مطابق، اٹھنے لگے ہیں تو سنت کے مطابق، کھانا کھانے لگے ہیں تو سنت کے مطابق، واش روم آ جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق۔ اسی طرح اگر انسان کا لباس ہے وہ بھی سنت کے مطابق، انسان پہن رہا ہے سنت کے مطابق، انسان کا رہنا سہنا بھی سنت کے مطابق ہو، انسان کی زبان اگر چلے تو سنت کے مطابق استعمال ہو، اور انسان کی آنکھ اس جگہ کو دیکھے، اس چیز کو دیکھو جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اور جس کے متعلق سرکار نے منع فرمایا ہو، اس سے ہماری آنکھیں بھی منع ہو جانی چاہیے، ہمارے کان بھی منع ہو جانے چاہیے، ہماری زبان بھی منع ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تمام تر زندگی کی یہ جو انسان کی زندگی کا سفر ہے، یہ انسان کو چاہیے کہ انسان سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ آج ایک مختصر سے ٹاپک میں کہ یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان سونے سے پہلے سرکار کی سنت کو اپنائے اور دل میں سوچے کہ نبی پاک صاحب الاولاق نے سونے کے متعلق جو سنتیں ہمیں یعنی کہ سبق عطا فرمایا ہے، جو درس دیا ہے، جو حدیث میں ہے، نبی کی سنت ہے، وہ کون سی سنت ہے کہ میں بھی سنت کے مطابق آرام کروں اور سنت کے مطابق سوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صاحب الاولاق جب بھی آرام فرماتے تو باوضو ہو کر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر باوضو رہتے، باوضو، اور اپنے صحابہ کو بھی باوضو رہنے کا سبق دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا جو آدمی باوضو رہتا ہے ابھی دنیا سے ادھر پردہ فرمائے گا اور ادھر اپنے مقام پر پہنچ جائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پردہ فرمائے گا نہیں بلکہ اپنے مقام کو دیکھ لے گا جنت میں، اور باوضو ہو کر سوئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی یہ چاہے کہ ہمارے گھر میں اور ہمارے علم میں، ہماری عمر میں اور اسی طرح معاشی صورتحال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ باوضو رہا کرے۔ جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے، ٹوٹنے کے بعد فوراً ہی وضو کر لے۔ تو آج کے دن ایک مختصر سے ٹاپک پر وہ یہ ہے کہ جب سونے لگے تو باوضو ہو کر سونا چاہیے، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر ضروری کو کلام کرنا ہے تو اور بات ہے، وگرنہ جلدی سو جانا چاہیے۔ نبی نے فرمایا رات کو جلدی سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ جلدی سو جایا کرو۔ جو انسان جلدی سو جاتا ہے تو اسے تہجد کی نماز مل جاتی ہے، فجر کی نماز انسان پا لیتا ہے۔ لیکن جو دیر سے سوتا ہے وہ بہت کم امکان ہوتے ہیں بشری تقاضے کے مطابق کہ وہ فجر کی نماز یا تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اس لیے نبی کی سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ فوراً ہی سو جائیں اور باوضو ہو کر سوئیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق کی ذات ببرکات پر جتنا ہو سکے 100 بار ہے، 200 بار ہے، کم از کم سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھ کر سونا چاہیے۔ اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں جب رات کو سونے لگو تو دعائیہ کلمات کے علاوہ آپ اپنے دل میں اپنے بستر پر لیٹ کر مراقبہ کر لیا کرو کہ آج سورج طلوع ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک اب تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔
انسان مراقبہ کر لے، اور اگر انسان سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو پھر اس گناہ پر ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ کہ اس گناہ پر انسان کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک بھی اور استغفار بھی پڑھنا چاہیے۔ درود پاک اس بنا پہ کہ سرکار کے صدقے توبہ کی توفیق ملی، سرکار کے صدقے رجوع اللہ کی توفیق مل رہی ہے۔ استغفار اس بنا پر کیونکہ مجھ سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہے، لہٰذا استغفار پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سنت کے مطابق یہ ہے، اب جب رات کو سونے لگیں تو اپنے بستر پر جب لیٹنے لگیں تو دائیں کروٹ پہ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، یہ نہ ہو کہ ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ انسان اپنے چہرے کے نیچے یوں رکھ لے، یوں، اور بایاں ہاتھ جو ہے یہ انسان اپنے یہ یعنی کہ کروٹ کے بدل جب سوئے گا تو اپنا جو بایاں ہاتھ ہے یہ اپنے اس ران کے اوپر یوں کر کے رکھ لے، اور سنت کے مطابق سو جائے، اور دعا پڑھے اللہم بسمکا اموت و احیا، اللہم بسمکا اموت و احیا۔ سونے کے بعد سو جائے، اگر آیات الکرسی ہے، دعا کلمات ہے، تعوذتین ہے، معوذتین جسے کہتے ہیں وہ پڑھے، اسی طرح تعوذ تسمیہ پڑھے، معوذتین پڑھے، اور اسی طرح اپنے گناہوں کی یعنی کہ مثال کے طور پر توبہ کر کے رات کو سونا چاہیے، اور سنت کے مطابق سوئے۔ اس کے بعد سو جائے، جب صبح اٹھے، جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کی بھی سنتیں ہیں۔ وہ سو کر اٹھنے کی سنت نمبر 1، جب بیدار ہوئے تو اپنے آنکھوں کو ملے، بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو ملے، اور آنکھوں کو ملنے کے بعد یہ شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ نمبر 2، یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا ہے مرنے کے بعد، کیونکہ معارف القرآن میں موجود ہے، فرمایا یہ زندگی، یہ نیند جو ہے، نیند ایک ہے زندگی، ایک ہے موت، لیکن جو یہ نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، لہٰذا یہ جو رات کو انسان نیند کرتا ہے یہ بھی ایک موت کے مترادف ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے بعدما اماتنا، یعنی کہ سونے کے بعد۔ پھر اس اللہ کی تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پھر زندہ کیا، یعنی کہ سونے کے بعد دوبارہ پھر اللہ نے توفیق دی ہے اٹھنے کی، اور یہ دعا پڑھے۔ اور یہ دعا تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ نمبر 3، جب اٹھے، نمبر 1 بیدار ہونے پر آنکھیں ملے، نمبر 2 دعا پڑھے، اور نمبر 3 مسواک کرنا۔ یہ جو مسواک ہے یہ مسواک کرنا بھی سنت ہے، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرے، اور یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اور اسی طرح چوتھی سنت یہ ہے، اگر کسی برتن سے پانی لینا ہو، پہلے زمانے میں چونکہ برتن ہوتے تھے، برتن میں یعنی کہ مٹکے ہوتے، گھڑے ہوتے، یا مشکیزے ہوتے، یا بالٹی ہوتی اس میں پانی ڈال کے رکھ لیتے تھے، کیونکہ گھر گھر یہ نلکے، یہ یعنی کہ مثال موٹریں، یہ پمپ وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ بہت زیادہ ایک پانی کی قلت کا زمانہ تھا، تو اس وقت ایسے ہوتے کہ گھڑے ہوتے اس میں اور برتن ہوتے، اور اگر کسی برتن سے پانی لینا ہو تو سب سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو یہ گھٹنوں تک یہاں تک اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ دھو لے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اور دھونے کے بعد پھر یعنی اس برتن سے پانی لے۔ یہ ہے سنتیں سو کر اٹھنے کی، اور سونے کی مختصر سی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔